دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دن، یہ ایک اتنا امپورٹنٹ دن تھا کہ اس دن سے پہلے مکہ میں صرف تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن اس دن کے بعد کچھ ہی سالوں میں 3 کانٹیننٹس پر مسلمانوں کی حکومت تھی اینڈ مسلمان اس دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور بن چکے تھے۔ سپر پاور بننے کے بعد اتنی بڑی ایمپائر کو مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے سب سے خطرناک بادشاہ تھے۔ انہوں نے ایک اسلامک کیلنڈر بنایا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کیلنڈر کا پہلا دن کون سا رکھا جائے۔ تو انہوں نے اس دن کو چنا جس پر اسلام کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے، کیونکہ اس دن کے بعد اسلام کی تاریخ اینڈ ناٹ اونلی اسلام پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ 12 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی، لیکن 12 سال کے بعد بھی صرف تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن یہ لوگ تھوڑے ہی کافروں سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب وفات پا چکے ہیں اور اب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے اینڈ نہیں رہا، انہوں نے آخر کار اسلام کو بس اینڈ فار آل ختم کرنے کا پلان بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان۔ لیکن اس سب سے پہلے مکہ سے 400 کلومیٹر دور مدینہ کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزر کے بہت ہی سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اپنا لیڈر بنا کر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سے 72 لوگوں نے مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، جس کے بعد مکہ سے مسلمان آہستہ آہستہ بالکل سیکریٹ مدینہ کی طرف شفٹ ہونا شروع ہوئے۔ ٹوٹل کل 70 یا 80 مسلمانوں نے ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سب سے آخر میں ہجرت فرمائی۔ مکہ والوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہید کر دیں گے۔ مکہ ایک بہت ہی ٹریبل سوسائٹی تھی جس میں ایک ہی فیملی قریش کے بہت سارے قبیلے آباد تھے اور ہر قبیلے اپنے ممبرز کا ہمیشہ ساتھ دیتا تھا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ مکہ والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی ایک قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو ہاشم، جو مکہ کا سب سے بڑا اور اسٹرانگ قبیلوں میں سے ایک تھا، وہ پھر اس قبیلے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو آخر ابو جہل نے ایک پلان بنایا کہ اگر ایک قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کر سکتا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے قبیلے مل کر ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، جس کے بعد بنو ہاشم ہم سارے قبیلوں سے مل کر لڑنے کی کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا اور اس طرح اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو ہر قبیلے نے ایک جوان کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا اور بالکل سیکریٹ یہ 11 لوگ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہنچے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اب علی سو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب مدینہ مکہ کے نارتھ میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے جانا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نہیں بلکہ ساؤتھ مدینہ سے بالکل اپوزٹ سائڈ گئے، یعنی یمن کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ سے 5 کلومیٹر دور ایک کیو غار میں پناہ لی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد مکہ والے ان کا ضرور پیچھا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔
اگلے ہی دن ابو سفیان اور ابو جہل نے مکہ میں اعلان کیا کہ جو بھی محمد اور ابو بکر کو زندہ یا لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا، اور اگر ان 100 اونٹوں کو آج کے ریٹ میں دیکھا جائے یہ 2 کروڑ روپے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے مکہ کے بہت سارے لوگ مدینہ کی راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ نیکسٹ ویڈیو آپ کو پارٹ 2 میں ملے گی.